يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے تمام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج ہم لوگ سال میں جو دوسری عید پڑھی جاتی ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کی نماز کے لیے اکٹھا ہے اور نماز ادا ہو چکی ہے اور خطبہ سننے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عید اور خوشی یہ ہر قوم اور ہر ملت میں پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں میں یہ دو تیوہار جو خوشی کے ہیں، ان تیوہاروں میں کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی مار کاٹ نہیں، کوئی ظلم و تعدد نہیں، یہ امن و شانتی والا تیوہار ہے، اور اس میں اطاعت اور فرما برداری والا تیوہار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تیوہار، یہ عیدین آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، کچھ بچیاں جو ہے آئیں اور کچھ ترانہ اور گیت گانے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ بچیاں جو ہے کچھ گیت، کچھ ترانے، کچھ حمد گا رہی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہم یا ابا بکر، اے ابو بکر ان لوگوں کو چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید ہے، خوشی کا دن ہے، اور یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ ایک بار عید کا تیوہار تھا اور حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو تلوار اور نیزہ بازی میں ماہر تھے۔ مسجد نبی میں اس جو ہے تلوار اور نیزہ بازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ آپ بھی دیکھیے کیسے لوگ نیزہ اور جو ہے تلوار بازی اور کرتب دکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید منائی جاتی تھی، خوشی منائی جاتی تھی، لیکن وہ اسلامی آداب اور اس کے دائرے میں ہوتا تھا۔ آج ہم لوگ جس عید کے لیے اکٹھا ہے وہ عید قربہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، یعنی جس میں قربانی کی جاتی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ اور تازہ کیا جاتا ہے۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قربانی سے جانتے ہیں۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا دیا اور اس کی یاد میں ہمیں لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حیات میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن کا جاننا اور جن کی معرفت اور جن پر عمل کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ان کے والد جو ہے بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عمل بہت ناپسند تھا بچپن ہی سے، اور اس طریقے سے ایک بار جب وہ بڑے ہو گئے اور عید کا تیوہار کا دن آیا، پوری قوم کے لوگ جو ہے تیوہار منانے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیے، تو انہوں نے اعتذار کیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں اور میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے بچے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ گئے اور جو بت کدا تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے، سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر، کسی کا ناک، اور بڑا جو بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا تھا۔ جب لوگ میلے سے تیوہار سے واپس آئے تو اس کے بعد کہا کہ چلو بتوں کا سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، تو دیکھا کہ بت جو ہے آنکھیں پڑے ہوئے ہیں، سب حیران اور ششدر رہ گئے۔ پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی، کہا کسی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، نوجوان ابراہیم یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے۔ وہی بتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، ان کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، ان کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھئے اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، بت ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کیا سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم مسلمان، کلمہ گو مسلمان، آج مسلمان بھی جو ہے آزری کا کام کرتا ہے، یعنی آزر علیہ السلام والا کا کام کرتا ہے۔ یہ بقرعید گزر رہی ہے، ایک مہینے کے بعد تعزیہ داری اور فلاں، یہ کون سا کام ہے؟ یہ آزری کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت کو لوگوں میں پھیلانا چاہیے اور اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھانا چاہیے، جاگزی کرنا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ عورتیں جو ہے کم عقل ہوتی ہیں اور جو ہے ان کے اندر دین کی سمجھ کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اس طرف زیادہ مائل ہو جاتی ہے، بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف، اور جو ہے توہم پرستی کی طرف، اور اس طریقے سے تو ان کے اندر بھی یہ تعلیمات اجاگر ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ آج ہم اتنا بڑا گاؤں ہے، سب الحمدللہ موحد ہیں، ہر شخص کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی دعوت کا کام کریں گے، ہم بھی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ہم بھی شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے قلعے میں جو شرک، بدعات و خرافات داخل ہو رہا ہے اس کو ہم دور بھگائیں گے۔ اس طریقے سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف بلانے والا گویا کہ اس کا وہ عمل کرنے والا ہے، اور اس کا اجر و ثواب وہ جاری رہے گا۔ جب قوم کے لوگوں نے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سنی اور جو ہے خاموش ہو گئے، لیکن خاموش بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے پھر آپس میں گفتگو کیا
کہ کیا کیا جائے. تو جیسے آدمی جب ضد پڑ جاتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں رہتی ہے تو طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. آج بھی جب آدمی دلیلوں سے ہار جاتا ہے اور دلیل نہیں رہتا ہے تو لاٹھی ڈنڈے سے کام کرتا ہے. وہی حال اس وقت کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا تھا. کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، چنانچہ انہوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو آواز دی، کونی یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. آج بھی اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمیں ایذائیں دی جائیں گی، ہمیں ستایا جائے گا، ہمیں بھگایا جائے گا، ہمیں ہر طریقے سے تنگ کیا جائے گا تاکہ صحیح دعوت صحیح دین ہم لوگوں تک نہ پہنچا سکیں. ایسے حال میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے. ایسے حال میں ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس آئے گی، ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو ایک دوسرے کو. تو جب دعوت کا کام کریں گے تو آپ کو برے القاب سے بھی پکارا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو جو ہے اور دوسرے القاب سے پکارا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے یاد کیا گیا. آج بھی جب کوئی دعوت کا کام، توحید کا کام کرتا ہے تو اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اس کو لہابی کہا جاتا ہے، اس کو بے دین کہا جاتا ہے، اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. وہی پرانی بات ہے، نئے القاب اور نئے ڈھانچوں میں جو ہے کہہ کر کے جو ہے داعیان کو یا داعی کو جو ہے نشانہ لگایا جاتا ہے، عیب لگایا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو، اس عزیمت کو ہم سمجھیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی بساط کے اعتبار سے داعی بننے کی یا دعوت دینے کی کوشش کرے. اہل علم علم کے اعتبار سے، مال والے مال کے اعتبار سے، اور اہل فکر والے دماغ سے، اور جو خطہ بناتے ہیں اپنے خطت کے ذریعے سے، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ اور دیگر چیزوں کے ذریعے دعوت کو عام کریں اور اسلام کے محاسن کو عام کرنے کی کوشش کریں. اسلام کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہم پھیلانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اپنے برادران وطن میں، کیونکہ اسلام کی بڑی جو ہے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے اور مختلف طریقے سے لوگوں میں بتلایا جا رہا ہے کہ اسلام بہت ہی آتنکواد والا مذہب ہے، امن والا مذہب نہیں ہے. اسلام میں بڑی برائیاں ہیں، بڑی خامیاں ہیں، کبھی 3 طلاق کے نام پہ، کبھی ہم اور 12 کے نام پہ، اور کبھی 72 حوروں کے نام پہ، اور مختلف چیزیں، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچتی ہیں کیونکہ وہ دوسری زبانوں میں ہوتی ہیں. بہت معمولی چیزیں ہم تک چھن کر کے آتی ہیں. اس لیے ہم میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو ہندی کے جاننے والے ہوں، جو انگلش کے جاننے والے ہوں، جو سنسکرت کے جاننے والے ہوں، تاکہ اسلام کا دفاع کیا جائے اور اسلام کے اچھائیوں کو اور اس کے جو ہے اس کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے آپ پر ڈر رہا ہوں کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کے اندر تو اتنے اچھے صفات پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. وہ کون سے صفات ہیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ کی خوبی یہ ہے
کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ صلہ رحمی کرتے ہو۔ آج ہمارے اندر صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے، قطع رحمی زیادہ پائی جا رہی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے بات کرے آپ اس سے بات کریں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق ختم کر لے آپ اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، جو آپ سے تعلق ختم کر لے اس سے آپ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ تو رشتہ داری میں، ناطے داری میں، گاؤں میں، سب میں صلہ رحمی پائی جانی چاہیے۔ یہ اسلام کی اچھی خصوصیت اور خوبی ہے جو ہم میں سے ناپید ہو رہا ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری خوبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی، کہا اِنَّكَ لَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ ہمارے یہاں مہمان نوازی ختم ہو رہی ہے، آپ جس کو جانتے ہیں اسی کی مہمانداری کرتے ہیں، اسی کی ضیافت کرتے ہیں، اور جو ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کی ضیافت نہیں کرتے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، داعی ہو، مسافر ہو، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے بچھڑا ہوا شخص ہو، بچھڑا ہوا شخص ہو۔ تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارے گاؤں گھر میں آئے ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ ہمارے گاؤں میں لیل بابا کا گھر معروف اور مشہور تھا مہمان نوازی میں، اور آج پتہ نہیں وہ چیز موجود ہے ان کے آل اولاد میں کہ نہیں۔ بہرحال یہ ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی تھی کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ اور تیسری صفت اور خوبی جو بیان کی گئی، یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تیسری خوبی جو بتائی گئی کہ آپ جو ہے اِنَّكَ لَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ جو ہے محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے کماتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ ایک تو آدمی خود اپنے لیے کماتا ہے، کہا نہیں آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ جو معاشرے میں، جو گاؤں میں، جو سماج میں پچھڑے لوگ ہیں، اجڑے لوگ ہیں، ان کی مدد آپ کرتے ہیں، کما کر کے ان کو دیتے ہیں اور ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت جو بتلائی، کہا اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے پانچویں صفت جو بتلائی، کہا اِنَّكَ لَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آج گاؤں میں کوئی مظلوم ہو یا علاقے میں اور کہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرنے کے اس کے اوپر اور بھی لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی صفت یا اسلام کی خوبی یہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے مظلوم ہیں اور فلاں ظالم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے، کہا ظالم کیا ہے؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے آپ روک دیں، یہ ظالم کی مدد ہے۔ آپ اسے ظلم کرنے سے، تعدی کرنے سے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے چڑھنے سے آپ روک دیں، یہ ظالم کی مدد ہے، تاکہ وہ بھی جو ہے آخرت میں کامیابی کے لیے اس کے راستہ ہموار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک آدمی جو ہے کچھ سامان سودا لے کر کے مکہ میں آیا، اور جس کو ابو جہل نے خرید لیا تھا، اور اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا اور کہا پیسہ ویسا نہیں ملے گا، جانا ہو جس سے بات کرتے ہو کر لو، اب پیسہ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے ازراہ استہزاء اور مذاق کہا کہ یہ آدمی جو ابھی گزر رہا ہے، اس آدمی سے اگر اپنی بات کرو تو تمہارا پیسہ دلا دے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو لیا اور سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ ابو جہل یہ فلاں آدمی ہے جس سے تو نے سودا خریدا ہے، اس کا پیسہ واپس کرو یا سامان واپس کرو۔ ابو جہل فوراً اپنے گھر کے اندر سے نکلا اور اس کا پورا پیسہ لا کر کے ادا کر دیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مظلوم ہے معاشرے میں، گاؤں سماج میں، ملک میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو دعوت کا کام
ہمارا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب قوم کے لوگ نہیں نپٹ سکے تو بادشاہ وقت کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو خدا نہیں مانتے، آپ کا سجدہ نہیں کرتے، یہ تو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور ہم اسی کا سجدہ کریں گے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ کیا مجھے جو ہے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ کہا کہ کیا صفت ہے تمہاری؟ کہا میرا رب اللہ ہے جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ چنانچہ 2 قیدی لائے، ایک کی سزا جو ہے پھانسی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک جو ہے عام آدمی جس کے پاس کوئی جرم نہیں تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پچھم پورب سے نکالتا اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم رب اور خدا ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو اور پورب میں ڈبو دو۔ تو اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو بادشاہ جو ہے مبہوت رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی دعوت کے میدان میں جو ہے نصوص یعنی دلیلوں کے علاوہ عقلی دلیلوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والوں کو لاجواب کیا جا سکے اور اس کا جواب دیا سکے۔ اسلام میں دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ یہ جو میں نے خطبہ دیا ہے، یہ جو میں نے تقریر کی ہے، یہ آنے والے لوگوں تک، آنے والی نسلوں تک، قیامت تک پہنچا دینا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ حاضر نہیں ہیں، ان تک ہماری باتوں کو پہنچانا۔ تو آج ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں دین کی کوئی بات، صحیح بات، دین کا کوئی علم، دین کا کوئی اچھا مسئلہ، صحیح مسئلہ اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں اور اس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی کو مسلمان بنا دے تو وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ دعوت کے کام میں جس طریقے سے اسلام میں مردوں نے کام انجام دیا، عورتیں بھی شانہ بشانہ دعوت کا کام عہد نبی میں اور اس کے بعد اور آج تک انجام دیتی رہی ہیں، اس لیے انہیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ ہے، انہوں نے غالباً ام طلحہ، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ جو ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلیم رضی اللہ کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم جیسے لوگوں کی بات تو رد نہیں کی جا سکتی، ٹالی نہیں جا سکتی ہے، لیکن تم مسلمان نہیں ہو، ہم مسلمان ہیں، تم نان مسلم ہو، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں شرط ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم مجھ سے شادی کر لو گی اور یہ اسلام ہمارا مہر ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں صحابیات اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو ہے کوشاں رہتی تھی کہ اللہ کا دین اور اسلام ہر آدمی کے اندر پہنچ جائے۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ تو آج یہ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اور جو پہلو ہیں ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس عیدگاہ میں جو لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں داخل کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں گزشتہ عیدوں میں موجود تھے آج موجود نہیں ہیں اور وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے آباء اجداد اور جو بھی اس قبرستان میں یا جو بھی مرحومین ہیں اس گاؤں کے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے. اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو مسلمان مظلوم ہیں، جو مسلمان جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے خصوصاً فلسطین میں اور دیگر جگہوں میں، اے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. اللہم انصرهم نصرا معزرا. اللہم اخذل الکفرۃ والفجرۃ. اللہم انصرهم. اے اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو غیب سے مدد فرما. آمین آمین. جو وہاں بھوکے پیاسے اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کی مدد فرما. اے اللہ تعالیٰ جو یہاں مسلمان جو بیمار ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرما. اے اللہ العالمین بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، حیوان چرند پرند اور اور انسان سب بدحال ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو جلد از جلد بارش نازل فرما تاکہ جو ہے بارش کی رحمت سب کو ڈھانپ لے. اے العالمین ہم سب کی ہر قسم کی مدد فرما، جو ہے مالی، بدنی اور ذہنی. اے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سکون عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو عادہ ہے، دشمن ہے، جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو تو خاک و خاسر کر اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان کو دور کر. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.